आम मुस्तवाई जंगलात में तेंदुए का वजूद आम है, जबकि शेर सिर्फ हिंदुस्तान के जंगलात तक महदूद है। शेर की हिंदुस्तान आमद ज़्यादा पुरानी नहीं, ताहम तारीख़ी एतबार से तेंदुए और चीते की मौजूदगी हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। अपनी छोटी जिसामत, कम ताकत और इंसान से फितरी खौफ के बाइस तेंदुए को शेर से कमतर दर्जे का दरिंदा समझा जाता है। शेर के शिकारी भी अक्सर इन्हीं वजूहात की बिना पर तेंदुए का जिक्र कदरे हकारत से करते हैं, हत्ता कि अगर तेंदुए को मजबूर किया जाए तो ये महज काटने, भंबोड़ने और पंजे मारने तक ही महदूद रहता है, जबकि शेर के हमले की दास्तान सुनाने के लिए चंद ही लोग जिंदा बचे हैं। ताहम यह अमूमी राय उस वक्त तक तवज्जो के काबिल रहती है जब तेंदुआ आदमखोर न हो। आदमखोर बनने के बाद तेंदुआ एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जानवर बन जाता है। अगरचे तेंदुए की आदमखोरी इतनी आम बात नहीं है, आदमखोर बनने के बाद तेंदुआ ऐसी हलाकत खेज मशीन बन जाता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नस्ल इंसानी की तबाही और बर्बादी रह जाता है। इसकी फैलाई हुई तबाहकारी किसी भी तरह आदमखोर शेर से कम नहीं होती। अपनी छोटी जिसामत के बाइस ये शेर से कहीं छोटी जगह में छुप सकता है। इसके अलावा ये मक्कार और निडर भी होता है और अपनी हिफाजत के लिए इंतहाई मोहतात होता है। इसकी खाल का रंग इसे माहौल में इतना छुपा देता है कि इसे देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गमलापुर का आदमखोर एक ऐसा ही जानवर था। उसने कुल 42 अफराद मारे। उसकी जहानत एक आम इंसान की जहानत से बढ़कर थी। उसके बारे में बहुत सी पुरअसरार कहानियाँ मशहूर थीं। खैर, कुछ भी हो, 250 मुरब्बा मील के इलाके में उसकी दहशत तारी थी। इस सारे इलाके की तमाम बस्तियों में सूरज गुरूब होने से कबल ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अक्सर जगहों पर तो मजीद हिफाजत के ख्याल से दरवाजे के साथ डब्बे, इजाफी लकड़ियाँ वगैरह भी लगा दी जाती थीं। अक्सर घरों में लैट्रीन नहीं होती थी। वो लोग घर के पास मौजूद कूड़े करकट के अंबार को ही लैट्रीन का मुतबादिल समझ लेते हैं। जूं जूं इंसानी शिकार मुश्किल होता गया, इस तेंदुए की मक्कारी और चालाकी बढ़ती गई। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में उसने दीवार तोड़कर अपने शिकार को उठा लिया, जिनकी चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन किसी की मजाल न थी कि मदद को आता। एक बार जब वो झोपड़ी की दीवार को न तोड़ सका तो घास फूस से बनी छत तोड़कर अंदर घुस गया। जब वो अपना शिकार लेकर वापस छत से बाहर न निकल सका तो उसने कमरे में मौजूद बकिया 4 अफराद को भी हलाक कर दिया और खुद छत के सुराख से निकलकर फरार हो गया। ये अफराद मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे। दिन को ही देहाती लोग कुछ मुतहर्रक होते हैं, लेकिन दिन में भी वो जमातों और मुसल्लह सूरत में घूमते थे। ताहम अभी तक तेंदुए ने दिन के वक्त कोई भी वारदात नहीं की थी। सुबह मुंह अंधेरे इसे कई मुख्तलिफ मौके पर देखा गया था। इस सूरत हाल में मैं गमलापुर पहुंचा। मुझे इस तेंदुए के बारे में मेरे दोस्त जैप्सन ने बताया था, जो जिले मजिस्ट्रेट था। इब्तदाई गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि देहाती तेंदुए से इतने खौफजदा हैं कि वो कुछ भी नहीं बताएंगे। ये लोग कदीम मशरकी तौहम परस्ती का शिकार थे। इनका ख्याल था कि ये तेंदुआ एक मुजस्सम शैतान है और वो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो अपने घरों में रुक कर मौत का इंतजार नहीं कर सकते तो इसका वाहिद हल इलाका छोड़ देना है। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि इन लोगों से मदद की तवक्को रखना फजूल है। कई लोगों ने तो साफ कह दिया कि अगर उन्होंने एक लफ्ज़ भी बताया तो ये शैतान सबसे पहले इन्हीं को आन दबोचेगा। ताहम ये अफराद सरगोशियों में बात करने पर आमादा थे। एक रात मैंने गांव के दरमियान में कुर्सी डाली और उस पर बैठ गया। मेरे उक़ब में एक 12 फुट बुलंद मकान था। एहतियातन मैंने इस मकान की छत और मुंडेर पर कांटों और गोखरों की एक मोटी तह बिछवा दी ताकि तेंदुआ छत से मुझ पर हमला न कर सके। रातें तारीक थीं और चांद का कोई इम्कान न था। ताहम मुझे यकीन था कि सितारों की रोशनी इतनी तो ज़रूर होती कि वो मुझे तेंदुए की मौजूदगी से आगाह कर देती। शाम 6 बजे से ही तमाम लोगों ने घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए और मैं कुर्सी पर अकेला बैठा था। चाय का थर्मोस, कंबल और कुछ बिस्किट मेरे पास थे। भरी राइफल मेरी गोद में और टॉर्च और पाइप मेरे हाथों में थे। इजाफी तंबाकू और माचिस भी हमराह थीं। दिन निकलने तक मुझे इन्हीं के साथ गुजारा करना था। सूरज गुरूब होते ही मैं काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि अभी सितारों को निकलने में काफ़ी देर थी। इसके अलावा गांव के मगरबी जानिब मौजूद पहाड़ियां कबल अज़ वक्त अंधेरे का सबब थीं। अगर वो ना होती तो अभी से इतना अंधेरा ना छा जाता। मैं राइफल हाथ में तैयार लिए और मुसलसल तारीकी में इधर उधर देख रहा था कि शायद तेंदुआ दिखाई दे जाए।
مجھے اندازہ تھا کہ جنگلی جانور اور مویشی مجھے تیندوے کی موجودگی سے آگاہ کر دیں گے۔ پورے گاؤں پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ میری آخری چیخیں سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ وقت گزر رہا تھا، یکے بعد دیگرے ستارے نمودار ہوتے رہے۔ 7:30 بجے تک اتنی روشنی ہو چلی تھی کہ میں گلی کے دونوں سروں تک صاف دیکھ سکتا تھا۔ میری ہمت بڑھ گئی۔ آدم خور کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے وقفے وقفے سے کھانسنے کی کوشش کی، پھر کچھ دیر بعد اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مجھے امید تھی کہ اگر آدم خور نزدیک ہوا تو میری آواز سن کر لازماً ادھر کا رخ کرے گا۔ مجھے علم نہیں کہ آپ میں سے کسی نے خود کلامی بلند آواز سے کرنے کی کوشش کی ہو، چاہے وہ کسی آدم خور کو متوجہ کرنے کے لیے ہو یا پھر کسی اور وجہ سے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری خود کلامی سے دیہاتی لوگ کیا کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے، لیکن یقین جانیں کہ خود کلامی بلند آواز سے کرنا بہت مشکل کام ہے، خصوصاً جب آپ آدم خور کا انتظار بھی کر رہے ہوں۔ 9 بجے رات تک میں نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں کا ایک چکر لگا لیا جائے۔ کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ میں نے خود کلامی جاری رکھتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی اور گلی کے دونوں سروں تک باری باری چکر لگایا، وقتاً فوقتاً اپنے عقب میں بھی دیکھ لیتا۔ جلد ہی مجھے اپنی حماقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ آدم خور کسی بھی مکان کی چھت، کوڑے کے ڈھیر یا پھر کسی بھی موڑ پر چھپا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ فوراً ہی میں نے اپنی چہل قدمی روک دی اور واپسی کا رخ کیا۔ جب اپنی کرسی پر بیٹھنے لگا تو اپنی بحفاظت واپسی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ وقت بہت آہستگی سے گزرتا رہا، گھنٹے صدیوں کی طرح بیتتے رہے۔ اس وقت تک موسم کافی سرد ہو چلا تھا اور پہاڑیوں کی طرف سے کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کمبل اوڑھا اور چند بسکٹ کھا کر ڈھیر سارا تمباکو بھی استعمال کر ڈالا۔ 2 بجے تک مجھے نیند آنے لگی۔ میں پھر چائے اور بسکٹ سے فارغ ہو کر یخ پستہ پانی سے اپنے منہ پر ہلکے ہلکے چھینٹے مارنے لگا اور تھوڑی دیر تک اٹھک بیٹھک کی۔ اب میں پھر سے ہوشیار ہو گیا۔ 3:30 بجے اچانک بادل گھیر آئے اور اتنی تاریکی چھا گئی کہ گز بھر دور کی چیز بھی دکھائی نہ دیتی۔ اب میں بالکل تیندوے کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے ہر آدھے منٹ کے بعد ٹارچ جلا کر ادھر ادھر ڈالنا شروع کر دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس طرح تیندوا خبردار ہو سکتا ہے۔ اپنی جان بچانا مجھے زیادہ اہم لگا۔ یہ بھی امکان تھا کہ روشنی دیکھ کر تیندوا بھاگنے کے بجائے اس طرف ہی آتا اور اس طرح مجھے اس پر فائر کرنے کا موقع مل جاتا۔ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ چند گھنٹے میں نے اب سو کر گزارے اور پھر دوپہر کو دیہاتیوں سے سوال جواب شروع کیے۔ اس بار انہوں نے نسبتاً دوستانہ انداز میں جواب دیے۔ شاید اس کی وجہ میرا کل رات زندہ بچ جانا رہی ہو یا پھر میری خود کلامی کو وہ روحوں اور جن بھوتوں سے گفتگو سمجھ رہے ہوں۔ اب انہوں نے آدم خور کے بارے میں مزید معلومات مہیا کیں۔ آدم خور ایک بڑے علاقے میں سرگرم تھا۔ وہ کسی جگہ شکار کر کے گم ہو جاتا اور پھر کہیں دور جا کر دوسرا شکار کرتا۔ اس نے کبھی بھی 2 شکار ایک ہی جگہ مسلسل نہیں کیے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ گملا پور کو ہی مستقل ٹھکانہ بنائے رکھنا بہتر ہے کہ یہاں 3 ہفتوں سے کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح مجھے ادھر ادھر بھاگنا بھی نہ پڑتا۔ دوسرا یہ بھی اہم تھا کہ چیتا دن میں کبھی بھی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جگہ جگہ مارے پھرنے سے ایک ہی جگہ ٹک کر اس کا انتظار کرتا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آدم خور کے دائیں پنجے میں کوئی نقص ہے جس کے باعث وہ زمین پر پاؤں پوری طرح نہیں رکھ سکتا۔ اس اطلاع کی وجہ سے میں نے آگے چل کر آدم خور کے پنجوں کے نشانات بھی کامیابی سے پہچانے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں نے رات کے لیے نیا منصوبہ بنایا۔ اس سے یقیناً مجھے کافی آرام ملتا اور یہ کم خطرناک تھا۔ اس کے مطابق ہم انسانی پتلا بنا کر اسے ایک کمرے میں رکھ دیتے اور کمرے کا دروازہ آدھا کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ اس کمرے میں دوسرے سرے پر لکڑی کے ڈبوں کے پیچھے میں چھپ جاتا۔ اگر آدم خور اندر آتا تو میں اسے آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں نے یہ منصوبہ مقامی لوگوں کو بتایا تو یہ دیکھ کر میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی کہ وہ نہ صرف اس سے متفق ہوئے بلکہ کافی پرجوش بھی ہو گئے۔ جس مکان میں آدم خور نے 4 افراد کو ہلاک کیا تھا وہ میرے لیے مختص کر دیا گیا۔ انسانی پتلا بھی بنا دیا گیا جو تنکوں، ساڑھی، تکیے اور صدری کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ اسے دروازے کے سامنے نیم دراز حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے پیچھے میں لکڑی کی کلیٹوں کے پیچھے چھپ گیا۔ کمرہ 10 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں میری ناکامی کے امکانات بہت کم تھے۔ اسی طرح اگر آدم خور چھت سے داخل ہونے کی کوشش کرتا یا دیوار سے راستہ بناتا تو بھی میرے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کافی وقت ہوتا۔
اس ڈرامے کو مزید حقیقت کا رنگ دینے کے لیے میں نے دونوں اطراف کے جھوپڑیوں کے مکینوں سے کہا کہ وہ رات بھر جتنی دیر ممکن ہو سکے مدھم آواز سے باتیں کرتے رہیں۔ اس تجویز پر یہ اعتراض ہوا کہ اس طرح آدم خور بازو والے کسی جھوپڑے میں داخل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اس طرح کی صورتحال میں فوراً ان کی مدد کو پہنچنے کا وعدہ کیا۔ اس صورت میں نے انہیں عام انداز میں شور مچانے کو کہا تاکہ آدم خور خبردار نہ ہو۔ عام شور آدم خور نے بہت بار سنا ہوا تھا اور وہ اسے بالکل بھی اہمیت نہ دیتا تھا۔ اس طرح دونوں اطراف کے مکین بھی جاگتے رہتے۔ 6 بجے تک ہر چیز اپنی جگہ پر تیار تھی۔ سارے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے کمروں میں دروازے مقفل کر کے پناہ لے چکے تھے۔ میرے والے جھوپڑے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی چھائی اور پھر کچھ دیر بعد ستاروں کی روشنی میں وہ منظر صاف دکھائی دینے لگا جو دروازے کے کھلے حصے کے سامنے تھا۔ میرے بالکل سامنے ہی پتلا موجود تھا۔ وقتاً فوقتاً مجھے ساتھ والے گھروں سے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ گھنٹوں پر گھنٹے گزرتے رہے۔ اچانک چھت سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً ہی چوکنا ہو گیا، لیکن یہ آواز کسی چوہے کی تھی۔ چوہا اچانک چھت سے فرش پر گرا اور پھر بھاگ کر میری طرف آیا اور میرے اوپر سے ہوتا ہوا دوبارہ چھت میں غائب ہو گیا۔ اب ہمسایوں کی آواز بند ہو چکی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ اس بات سے قطع نظر کہ آدم خور ان کے قریب بھی موجود ہو سکتا ہے سو چکے تھے۔ ساری رات میں جاگتا رہا، کبھی کبھار پائپ کا اکا دکا کش لگا لیتا یا پھر چائے کی چسکی سے گزارا کرتا۔ ساری رات چوہوں کی بھاگ دوڑ جاری رہی۔ صبح کی روشنی ہوتے ہی میں بے سدھ ہو گیا۔ اگلی صبح بہتر نتائج کے لیے اور یہ سوچ کر کہ شاید آدم خور اس بار ادھر آئے، میں نے کل والی حرکت پھر دہرائی۔ اس بار رات کافی چونکا دینے والی نکلی۔ مجھے آج تک اس کی یاد نہیں بھولی۔